اور آٹا یہ جو مہنگا ہوا ہے یہ میں اس پہ ہماری کوتاہی ہے، میں مانتا ہوں اس کے اوپر پوری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ان ساروں کا ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ایک تو ان کو کسی کو چھوڑیں گے نہیں ہم، جنہوں نے مہنگائی کر کے پیسہ بنایا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے کیا وعدہ پورا کر دکھایا، عوام کا پیسہ لوٹنے والے چوروں کے چہرے پر پڑا نقاب الٹ ڈالا، تاریخ میں پہلی بار عوام کا خون پسینے والا چوسنے والا شوگر مافیا بے نقاب، شوگر اسکینڈل پر قائم انکوائری کمیشن کی فورنزک رپورٹ پبلک کر دی، جہانگیر ترین، مونس الہی، شریف اور اومنی گروپ ذمہ دار قرار۔ 2017-18 کی کاسٹ آف پروڈکشن 51 روپے پر کلو ہے، جبکہ فورنزک آڈٹ کمیشن نے اس کی پرائس ڈٹرمن کی ہے 38 روپے۔ سن 2018-19 میں پرائس ڈٹرمن ہوئی وہ 52 روپے 6 پیسے ہے، جبکہ 18-19 کی جو کمیشن کی مقرر کردہ قیمت ہے وہ 40 روپے 6 پیسے ہے۔ چینی کی قیمت کھاتوں میں الگ، فورنزک رپورٹ میں الگ، انکوائری کمیشن نے شوگر مافیا کی چوریوں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ شہزاد اکبر کہتے ہیں پیداواری قیمت میں ہر سال 12 سے 13 روپے کا فرق ہوا، 1 روپے سے 5 ارب سے زائد کا فائدہ ہوتا ہے۔ ملز کے اکاؤنٹس میں بھی فراڈ کیا گیا، اداروں کو دکھانے کے لیے الگ اور سیٹ کے لیے الگ کھاتے بنائے گئے۔ سندھ اور پنجاب حکومت نے ملز کو سبسڈی بھی دی۔ شوگر مافیا سے لوٹی گئی تمام رقم نکلوائیں گے، وزیر اعظم عمران خان کا کابینہ اجلاس میں دو ٹوک اعلان۔ رپورٹ پر واجد ضیاء کو خصوصی شاباش، کہا ملک کی دولت لوٹنے والے کسی مافیا سے رعایت نہیں ہوگی، کوئی چاہے کتنا ہی میرے قریب ہو معافی نہیں ملے گی، دیگر بڑے مافیاز کو بھی بے نقاب کروں گا، خوشی ہے پوری کابینہ کرپشن کے خلاف جنگ میں میرے ساتھ ہے۔ جہانگیر ترین نے رپورٹ کو اپنے لیے بڑا دھچکا قرار دے دیا، کہتے ہیں ہمیشہ صاف شفاف کاروبار کیا ہے، 2 کھاتے نہیں رکھتا، تمام ٹیکسز ادا کیے، تمام الزامات کا جواب دوں گا۔ قاف لیگ کے مونس الہی بولے کسی شوگر مل کی مینجمنٹ میں شامل نہیں، کسی مل کے بورڈ کا حصہ ہوں۔ رپورٹ میں اصل چینی چور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا ذکر تک نہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا رد عمل، کا پریس کانفرنس میں چوری چھپانے کی تفصیل بیان کی گئی، عمران خان نے خود کو اور کابینہ کو بچانے کے لیے رپورٹ کا سرکس لگایا۔ عمران خان چاہتے ہیں رپورٹ پر ایکشن لیا جائے، وفاقی وزیر فواد چودھری کی پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو، کہا پہلے کسی حکومت نے ایسی رپورٹ پبلک نہیں کی، ایف آئی اے یہاں رکے گا نہیں بلکہ معاملات کو آگے بڑھائے گا۔ چینی بحران کی وجہ ایکسپورٹ نہیں سٹا تھا، چینی وافر مقدار میں موجود تھی، ایکسپورٹ کا فیصلہ درست تھا۔ ملک میں ایک دن میں کرونا کے ریکارڈ 2193 کیسز رپورٹ، متاثرین کی تعداد 48,091 ہو گئی، 24 گھنٹوں میں مزید 32 مریض جان سے گئے، اموات 1017 ہو گئی، خیبر پختونخوا میں 351، سندھ میں 316 اور پنجاب میں 297 افراد لقمہ اجل بنے۔ کورونا کے معاملے پر مس رپورٹنگ نہیں بلکہ فراڈ ہوا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا انکشاف، کہا لاک ڈاؤن سے فائدہ ہوا، اب نرمی سے کیسز بڑھنے کا خدشہ ہے، آج کے اقدامات کا نتیجہ 14 دن بعد سامنے آئے گا، صوبے میں اموات 336 ہو گئیں، 19,924 افراد متاثر ہیں، عوام سے عید سادگی کے ساتھ گھروں پر منانے کی اپیل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا آئندہ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے پروگرام وضع کرنے کا حکم، عثمان بزدار کہتے ہیں بجٹ میں صحت اور دیگر سماجی شعبوں کو اہمیت دی جائے گی، مستحق خاندانوں کی مالی معاونت کا سب سے بڑا پروگرام تحریک انصاف کی حکومت نے دیا ہے، کرونا سے جاں بحق ایم پی اے شاہین رضا کے لیے سی ایم آفس میں دعائیہ تقریب۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان حکومت کی عید سادگی سے منانے کی اپیل، مشیر اطلاعات اجمل وزیر کہتے ہیں کرونا کے خلاف کامیابی صرف احتیاط میں ہے، گلے ملنے اور مسافے سے گریز کریں۔ لیاقت شہوانی بولے 30% حصے میں وبا نہیں، پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے وائرس پھیل سکتا ہے۔
पंजाब में SOPs को हवा में उड़ाते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल, समाजी फासलों, क्लोरोक्विन स्प्रे, मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर्स के बगैर मुसाफिर मंजिल मकसूद पर रवाना। ऑनलाइन सिस्टम में खराबी के बाद वजीर रेलवे का रिजर्वेशन ऑफिस खोलने का ऐलान। पंजाब में शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स के औकात-ए-कार में इजाफा। वजीर तिजारत मियां असलम इकबाल के मुताबिक अब से ईद तक शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। कल से मज़ारात भी 24 घंटे खुले रहेंगे। ईद खरीदारी के लिए बाजारों में बला का रश, समाजी दूरी का उसूल पामाल। सिंध में मार्केट्स का वक्त बढ़ाने का नहीं सोच रहे। सूबाई वजीर सईद गनी ने साफ साफ बता दिया, कहा 24 घंटे मार्केट्स खोलें तो लोग बाहर ही शाम को निकलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हफ्तावार मार्केट्स खोलें। कोशिश होनी चाहिए कि मार्केट्स में रश ना लगे। लाहौर हाई कोर्ट में ईद पर पार्क्स खोलने की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कोरोना पहले ही संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। क्या आप मुझसे बच्चों के मारने का लाइसेंस लेना चाहते हैं? मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है, फैसला भी वहीं से होगा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने सिंध सरकार के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, शहरी इलाकों के हुकूक 50 बरसों से सलब किए जा रहे हैं। मुल्क को चलाने वाला कराची आज पीने के पानी को तरस रहा है। शहर को देखें तो देहात का मंजर पेश कर रहा है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के 151 अफसरान में एक भी उर्दू स्पीकिंग शामिल नहीं। मेयर इस्लामाबाद अंसर अजीज की मअतली का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेयर इस्लामाबाद अंसर अजीज को ओहदे पर बहाल कर दिया। वफाकी काबीना ने अंसर अजीज को काम से रोक दिया था। सऊदी अरब व मशरिक़ वस्ता में शव्वाल का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। पाकिस्तान में चांद देखने के लिए हफ्ते को बैठक लगेगी। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं, शव्वाल का चांद 23 मई हफ्ते को नजर आएगा। ईद पूरी दुनिया इतवार 24 मई को एक साथ मनाएगी। कराची में गर्मी ने मई के महीने में जून की याद दिला दी। कराची में पारा 37 लेकिन शिद्दत 40 से ऊपर की दिखाता रहा। दीगर शहरों में सूरज ने शहरियों के पसीने निकाल दिए। महकमा मौसमियात ने कल भी मौसम खुश्क और गर्म रहने की पेश गोई कर दी। मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शौक जाफिशान, मेरा तखय्युल है तो शीरी है सुखन। और माह सयाम में आज न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन बारान रहमत। अदाकार अली अंसारी और मिशाल खान बने आज न्यूज़ के मेहमान। उलमा कराम की दीनी मौज़ूआत पर गुफ्तगू, ट्रांसमिशन की आवाम में मकबूलियत बरकरार। चीनी बहरान से कौन कौन सी शख्सियात ने माल बनाया, तहकीकाती रिपोर्ट ने सारा भांडा फोड़ डाला। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने इंकिशाफ किया कि JDW ने डबल खाते खोल रखे थे। एक खाता हुकूमत को दिखाया जाता तो दूसरा छुपा कर रखा जाता था। छुपाने वाले खाते पर टैक्स भी नहीं दिया जाता। JDW नामी मिल में जहांगीर तरीन के 21% शेयर्स हैं, जबकि खुसरो बख्तियार के भाई की मिल में भी बेज़ाब्तगियों का इंकिशाफ हुआ। शरीफ खानदान, हमजा और हुंजा मिल्स की करप्शन की कहानी भी बेनकाब कर दी गई। चीनी स्कैंडल केस में बड़े बड़े नाम, बेनकाब हुए अपोजिशन और हुकूमती अरकान। चीनी बहरान से किसने कितना फायदा उठाया, रिपोर्ट ने सारा कच्चा चट्टा वाज़ेह कर दिया। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंकिशाफ किया कि JDW ने डबल खाते बनाए हैं, जिसमें जहांगीर तरीन के 21% शेयर्स हैं। JDW ग्रुप की जो ओनरशिप है उसमें जहांगीर खान तरीन की 21% शेयर होल्डिंग है। इसके अंदर भी डबल बुकिंग जिस तरह बाकी के अंदर है, अंडर रिपोर्टेड वो सारे डिटेक्ट हुए हैं। ओवर इनवाइस कैश परचेज है। रिपोर्ट में शरीफ फैमिली की करप्शन भी बेनकाब हुई।
کہا کہ رمضان شوگر ملز شریف فیملی کی ہے جس کے ڈبل کھاتے سامنے آئے ہیں، تاہم اقتدار جانے کے بعد شریف فیملی نے چوری کم کی۔ رمضان شوگر مل جس کے اندر شہباز شریف ساری فیملی کی شیئر ہولڈنگ ہے، انہوں نے 2017-18 میں 45% کین جو ہے وہ آف دا بک پروکیور کیا ہے۔ اقتدار جانے کے بعد انہوں نے کہا چوری تھوڑی کم کر دیں، تو 787 ملین 78 کروڑ روپے کا جو ہے وہ کین کم شو کیا ہے، شوگر کین۔ رپورٹ میں اومنی گروپ کی کرپشن کا بھی ذکر ہوا، کہا مراد علی شاہ نے اومنی گروپ کو فائدہ دینے کے لیے سبسڈی دی۔ 9.3 ارب کی سبسڈی سندھ گورنمنٹ نے دی، کاسٹ آف پروڈکشن کو کیلکولیٹ کیے بغیر سبسڈی دی گئی۔ مراد علی شاہ صاحب انہوں نے وہ تو سبسڈی کمیشن نے لکھ دیا ہے کہ سرہن صرف ایک گروپ اومنی گروپ کو بینیفٹ دینے کے لیے وہ ساری سبسڈی دی گئی۔ شہزاد اکبر نے بھی بتایا کہ المعیز شوگر ملز کا بھی ڈبل کھاتا کھلا، غریب کسانوں سے 13 ارب روپے کمائے گئے ہیں۔ حمزہ اور ہنزہ ملز کی بے ضابطگیاں بھی پیش کی۔ حمزہ ملز ان کے بھی انڈر پیڈ ہے، فارمرز کو تقریباً 820 ملین 17-18 میں حنزہ کے والے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کیپیسٹی انہانس کی ہوئی ہے، 3500 ٹی سی ڈیز کرشنگ کیپیسٹی وداؤٹ اینی اپروول، اور انڈر پیڈ ہیں فارمرز کو ایز لو ایز 140 روپے پر ماؤنٹ۔ رپورٹ میں خسرو بختیار سے متعلق وضاحت دی گئی، کہا گیا کہ خسرو بختیار کی کوئی شوگر مل نہیں ہے، شوگر مل خسرو بختیار کے بھائی کی ہے، ان کے خلاف تحقیقات کی جائیں گی۔ خسرو بختیار صاحب کی کوئی مل نہیں ہے، ان کے بھائی کی ہے۔ کل اگر مثال کے طور پہ انویسٹیگیشن کی سٹیج میں یہ پتہ چلتا ہے نہیں یہ عمر شہریار صاحب کا نہیں ہے، یہ اصل میں ان کا ہے، تو پھر ضرور بات ہوتی ہے۔ شہزاد اکبر نے واضح کیا کہ تمام معاونین اور مشیر اپنے اثاثے ظاہر کریں گے، جن کے خلاف بھی تحقیقات ہوں گی وہ خود پیش ہوگا، رپورٹ پر جو چاہے وہ عدالت جا سکتا ہے۔ اس گورکھ دھندے کی یہ کہانی ہے 1 روپے سے 1 ارب روپے بنانے کی۔ کس طرح شوگر ملز مافیاز نے کسانوں کا معاشی گلا گھونٹ کر اپنی جیبیں بھری۔ تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ نے سب کو بے نقاب کر دیا۔ کسانوں کو گنے کے وزن میں 15% سے زائد کٹوتی کرتے رہے، کچی پرچی اور کمیشن ایجنٹ کے ذریعے کم قیمت پر کسانوں کا خون نچوڑتے رہے۔ یہ سارا کام مافیاز کس طرح کرتے رہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چینی بحران سے کیسے فائدہ اٹھایا گیا، قیمتیں بڑھانے کے لیے کیا داؤ پیچ لگائے گئے، رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ شہزاد اکبر نے بتایا کہ 2018 کے دسمبر سے چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، چینی کی قیمت میں 17 روپے فی کلو تک اضافہ کر دیا گیا۔ 2017 اور 2018 میں 51 روپے فی کلو پیداواری لاگت ظاہر کی گئی۔ 2017-18 کی کاسٹ آف پروڈکشن جو شوگر ملز نے دی ماضی میں بھی اور ابھی بھی وہ 51 روپے پر کلو ہے، جبکہ فورینسک آڈٹ کمیشن نے اس کی پرائس ڈٹرمن کی ہے 38 روپے، تو یہ تقریباً 13 روپے کا فرق ہے۔ شہزاد اکبر نے یہ بھی بتایا کہ شوگر ملیں کسانوں کو امدادی قیمت سے کم قیمت دیتے رہیں، کسانوں کو گنے کے وزن میں 15% سے زیادہ کٹوتی ہوتی ہے، کچی پرچی اور کمیشن ایجنٹ کے ذریعے کم قیمت پر کسانوں سے گنا خریدا جاتا ہے، جبکہ اس کی لاگت زیادہ دکھائی جاتی ہے۔ یہ کاسٹ کیسے بڑھائی جاتی ہے کمیشن نے وہ بھی ڈٹرمن کیا ہے، اس میں کمیشن کی یہ فائنڈنگز ہیں کہ اوور انوائسنگ آف شوگر کین پروکیورمنٹ، کہ آپ گنا خرید اصل میں رہے ہیں کم پیسوں پہ اور آپ دکھا رہے ہیں اپنی بکس کے اندر زیادہ پیسوں میں۔ شہزاد اکبر نے بتایا کہ 2018 اور 2019 میں اصل لاگت میں 12.5 روپے فی کلو کا فرق پایا گیا، جبکہ 2019 اور 20 میں چینی کی فی کلو لاگت میں 16 روپے کا فرق پایا گیا۔ شوگر ملز نے 2 کھاتے رکھے ہوئے ہیں،